وہ تحفہ ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری سلامتی ہو، آپ پر میری رحمتیں نازل ہوں، میری برکات نازل ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب تحفہ پیش کیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جان باوجود پوچھا، ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آپ پریشان تھے، آپ کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنے پاس بلایا تاکہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ عرش معلیٰ پر بیٹھ کر بھی پریشان میں پروردگار برداشت نہیں کرتا۔ اے میرے محبوب، خیر کیا پریشانی ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سجدہ کیا، ہاتھ جوڑ کر درخواست کی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یہ تحفہ آپ نے مجھے تو عطا کیا تو میری امت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے میرے پروردگار، یہ تحفہ آپ نے مجھے عطا کیا تو میری امت کو بھی تحفہ عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما دیجئے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے، جیسے پروردگار سے اپنی ذات کے لیے تحفہ لے کر آئے، ایسے ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیامت تک آنے والی امت کے لیے بھی تحفہ لے کر آئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پروردگار سے اپنے لیے سلامتی لے کر آئے، اپنے لیے رحمتیں لے کر آئے، اپنے لیے برکات لے کر آئے، ایسے ہی قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کے لیے بھی سلامتی اور برکات اور رحمتیں لے کر آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے لیے تحفہ لے کر آئے، ایسے ہی اپنی امت کے لیے بھی تحفہ لے کر آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہیں بھی نہیں بھولے، حتیٰ کہ عرش معلیٰ پر پہنچے وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد رکھ، اپنی امت کو نہیں بھولے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو پھر عرش معلیٰ پر پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے جاننے کے باوجود پوچھا، ہے میرے محبوب اب کیا پریشانی؟ جیسے تحفہ میں نے آپ کو عطا کیا ویسے ہی آپ کی ایک ایک امتی کے لیے، آپ کی ساری امت کے لیے تحفہ عطا کیا ہے، اب کیا پریشانی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سجدہ کیا، پھر ہاتھ جوڑ کر درخواست کیا، ہے میرے پروردگار، میں معراج کر کے جا رہا ہوں تو میری امت، اللہ اکبر، اپنی امت کو معراج میں بھی یاد رکھا، اے میرے پروردگار میں معراج کر کے جا رہا ہوں تو میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو معراج کرا رہا ہوں اور آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں گا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پریشانی مجھے برداشت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، جیسے میں نے آپ کو معراج کرایا ہے ایسے ہی ایک تحفہ دوں گا، جس تحفے کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والا ایک ایک امتی روزانہ 5 بار معراج کرے گا، روزانہ 5 مرتبہ مجھ سے باتیں کرے گا، مجھ سے ہم کلام ہوگا۔ وہ کیا تحفہ ہے؟ نماز والا تحفہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز والا تحفہ دیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر قیامت تک آنے والی امت کو فرما دیا، الصلاۃ معراج المؤمنین، او میری امت کے لوگوں، میں نے عرش معلیٰ پر جا کر معراج کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، لیکن میں تمہارے لیے ایک ایسا تحفہ لے کر آ رہا ہوں، اگر تم روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھو گے، روزانہ پابندی سے 5 نمازیں پڑھو گے، تو جس مسلمان نے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی زیارت کر لی،
اللہ سے ہم کلام ہوا، کیونکہ جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے، اس کو جواب دیتے۔ تو اسی لیے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نماز مومنوں کا معراج ہے، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس تحفے پر عمل کریں، اس کو اپنے سینے سے لگائیں۔ تو محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بھی پریشانی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا، بالکل برداشت نہیں کرتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے صاحبزادے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، اے میرے پروردگار مجھے بیٹا عطا کر، اولاد عطا کر، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنا یہ بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اور ساری زندگی بیت المقدس میں بیٹھ کر عبادت کرے گا اور تیری خدمت کرے گا، تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، نظر مانی، منت مانی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کیا دیکھا؟ وہ بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ عرض کیا ہے میرے پروردگار میں نے تو بیٹا مانگا تھا، اب تو نے بیٹی پیدا کر دی۔ تو پھر بھی اپنی منت پوری کی، نظر پوری کی، تو اپنی بیٹی کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دی۔ کیوں؟ بیت المقدس کے لیے دیا کرتے تھے، وقف کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بیت المقدس میں رہتے تھے اور عبادات کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک کمرہ بنا دیا، حجرہ بنا دیا، جس حجرے میں بیٹھ کر حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی، 24 گھنٹے عبادات میں مصروف رہتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب علاقے سے باہر تشریف لے جاتے کسی کام کی وجہ سے، تو کمرہ بند کر کے جاتے تھے، گویا کہ یوں سمجھو تالا لگا کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام علاقے سے باہر تشریف لے گئے، کئی دنوں تک حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر پریشان تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو کمرے کے اندر میں نے بند کر دیا، تالا لگا کر آیا ہوں کہ کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کئی دنوں کے بعد جب واپس تشریف لائے تو جلدی سے دروازہ کھولا، کمرہ کھولا، تو اندر آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے بھی نہیں، بے موسم پھل پڑے۔ حضرت زبان سے نکل گیا، اے مریم یہ کہاں سے آئے، بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کر کے کہا میرے پروردگار کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل بھیج دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں آتے جاتے تھے، اکثر دیکھا کرتے تھے کہ بے موسم پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پڑے ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر بات چیت شروع کی۔ حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی کہ میرے سامنے مرد کیسے آ گئے، تو پکار اٹھی، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ ڈر کر یہ فرمانے لگے تو فرشتے نے کہا
ڈرے نہیں، خوف زدہ نہ ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے، اولاد عطا کرے۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے شادی نہیں کی۔ بچے شادی کرنے کے بعد پیدا ہوتے، نکاح کرنے سے پیدا ہوتے، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا کیسے عطا کرے گا؟ اور میں بدکارہ بھی نہیں ہوں، میں نے کوئی غلط کاری بھی نہیں کی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ حین، میرے لیے بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے اولاد عطا کرنا کوئی مشکل نہیں، میرے لیے آسان ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مشورہ نہیں لے رہے، اجازت نہیں لے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے آستین کو پکڑا، ایسے آستین کو پکڑ کر دور سے کھڑے ہو کر پھونک ماری، پیدا ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوا، کچھ ہی دنوں میں بچہ بڑا ہو گیا، حمل پورا ہو گیا، اب بچے کی پیدائش کا وقت بھی ہو گیا۔ یہ جلدی جلدی ہوا، یہ نہیں کہ 9 ماہ تک انتظار کرنا پڑا، نہیں، جلدی جلدی ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب دیکھا بچے کی پیدائش کا وقت آ چکا کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے بچہ پیدا کرنے جا رہی ہوں، علاقے کو چھوڑ دیا، جنگل میں چلی گئی، درخت کے قریب جا کر بیٹھ گئی، پریشان ہے، اپنے آپ سے کہہ رہی ہیں یا لیتنی کنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، میں ختم ہو چکی ہوں، مٹی میں مل جاتی اور لوگ مجھے بھول جاتے، ہے افسوس یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جو ڈر اور خوف تھا وہ واقعی صحیح تھا۔ آج کل کے معاشرے کے اعتبار سے انسان اندازہ لگائے، غور کرے، تصور کرے کہ ایک وہ عورت جو عبادت گزار ہو، صالحہ ہو، اللہ کی ولیہ ہو، اور لوگ عبادت گزار سمجھتے ہوں، نیک اور صالحہ سمجھتے ہوں، اور اس ایسی عورت کا بچہ پیدا ہو بغیر نکاح کے، تو لوگ کتنے غصے ہوں گے، لوگ کتنے تانے ماریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، خوف نہ کرے، کیوں؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، جس کے ساتھ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، وہ کبھی دنیا میں رسوا نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر کمزوری کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی کا ذریعہ بنا دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کی بس میں ہے۔ اے مریم پریشان نہ ہو، تیرے ساتھ جو درخت کھڑا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، دور سے کھڑے ہو کر فرمایا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ پانی کا چشمہ جاری کر دیا، تجھے پانی کی ضرورت تھی، پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور تجھے کھانے کی ضرورت ہے، یہ جو کھجور کا درخت تیرے ساتھ ہے جس کے ساتھ انہیں ٹیک لگایا ہوا ہے، اس کو ہلاؤ۔ مریم علیہ السلام نے اس کو ہلایا تو تازہ کھجور گرنے لگی۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے موسمی تازہ کھجور کھلائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو، پیو، پانی سے پیاس بجھاؤ، کھجور سے، اور اپنے بچے اپنی عادی کرو، پریشان نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش اپنی قوم کے پاس، اپنے علاقے والوں کے پاس جانے کا طریقہ بچے کو اپنے ہاتھوں میں لو، اپنی قوم والوں کے پاس عزت نہیں، اللہ کی طاقت اور نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ مریم علیہ السلام نے اللہ نے کا بتایا تو مریم علیہ السلام کی طریقہ سے اللہ نے ایسے ہی اپنے بچے کو اٹھایا، اپنی قوم کے پاس چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قوم کے پاس اپنے علاقے جاؤ
کسی انسان سے ملاقات ہو تو اس کو یہ کہنا، وہ تجھ سے سوالات پوچھے گا، یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ بچہ کیسے آیا، نکلا، شادی بھی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم اس کو کہنا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ پہلے زمانے میں جس طرح بات کرنے سے روزہ، اگر کوئی انسان روزہ رکھنے کے بعد کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں لیکن باتیں کرتا، چاہے وہ نیکی کی باتیں کیوں نہ ہوتی، تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ تو اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا آج کے دن میں نے روزہ رکھا ہے، میں بات کسی سے نہیں کر سکتی، اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو اس بچے سے پوچھو۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف جو ابھی پیدا ہوا، تازہ پیدا ہوا، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کوئی سوال بھی کرنا ہے اس بچے سے سوال کرو، اس بچے سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو۔ تو قوم والے اور زیادہ غصے ہو گئے، اور زیادہ ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے ایک تو بغیر نکاح کے بچہ پیدا کیا اور دوسرا کہتی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، سوال کرنا ہے تو بچے سے سوال کرو جو ابھی پیدا ہوا ہے، جو بچہ پنگوڑے کے اندر ہے، گود کے اندر ہے، وہ بچہ کیسے بتائے گا، سوالات کے جوابات کیسے دے گا، ہم اس سے گفتگو کیسے کریں۔ اور زیادہ قوم اور زیادہ بپھر گئی، اور زیادہ غصے ہونے لگے حضرت مریم علیہ السلام، اور زیادہ برس پڑی۔ اتنے میں باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچے تھے، گود میں تھے، انگوڑے میں تھے، بول پڑے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی بن کر آیا، اللہ کا پیغمبر بن کر آیا، اللہ کا رسول بن کر آیا۔ اسی لیے میری والدہ پر انگلیاں مت اٹھاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی تو پھر سب کو یقین آیا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم خوف کھانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے، تیری کمزوری کو بھی میں تیری ترقی کا ذریعہ بنا دوں، تیری نیک نامی کا ذریعہ بنا دوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی قبضہ قدرت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، انجیل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری، سارے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر تلائے، اکٹھے ہو کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلیں گے ان کو شہید کر دیں گے۔ کھڑے ہیں کئی گھنٹوں سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نہیں آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے یہودیوں نے ایک بندے کو ان کے گھر میں بھیجا، جاؤ جا کر دیکھ کے آؤ۔ جب وہ دیکھنے کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے سے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر اٹھا کر بٹھا دیا، زندہ اٹھا لیا۔ تو جب وہ آدمی، یہودی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں آیا، داخل ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ جب باہر نکلا یہودیوں نے پکڑ لیا اور کہا تو ہی عیسیٰ، اور پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا۔ تو وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، ہے کرتا رہا کہ میں تمہارا آدمی ہوں، تم نے ہی مجھے اپنے ہاتھوں سے بھیجا تھا، میں تمہارا بندہ ہوں، میں تمہارا فرد ہوں، تمہارے گھر کا آدمی ہوں، تمہارے اندر کا آدمی ہوں، مجھے کچھ نہ کہو، مجھے نہ مارو، مجھے قتل نہ کرو، مجھے سولی پر نہ لٹکاؤ۔ چیختا رہا بیچارہ، چلاتا رہا۔ ان یہودیوں نے کہا تیری شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، تو ہی عیسیٰ ہے، تو بہانے بنا رہا ہے، موت سے بچنا چاہتا ہے، سولی سے بچنا چاہتا ہے، قتل ہونے سے بچنا چاہتا ہے، اسی لیے جھوٹ بول رہا ہے۔
یہودیوں نے اپنے بندے کی بات نہیں مانی اور سولی پر لٹکا دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح مع الجسد، روح کو نہیں، روح مع الجسد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بیٹھے، قرب قیامت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر کلمہ پڑھیں گے، امتی بن کر آئیں گے اور دین اسلام کی ترویج کریں گے، قرآن پڑھ کر سنائیں گے لوگوں کو، اپنی کتاب انجیل پڑھ کر نہیں سنائیں گے، قرآن پڑھ کر سنائیں گے، قرآنی احکامات بتائیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکامات کی تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی امت کو سمجھا دیا، ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، اللہ تعالیٰ نے جو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں دیکھنے کے لیے گیا تھا، اسی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ تو یہودیوں نے اپنے ہی آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا، بچا لیا اور چوتھا کھا لیا۔ اور آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر چوتھا استقبال کیا۔ اللہ دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو بیٹا اپنے باپ کا استقبال کر رہا ہے، اپنے باپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت قیامت دن جنت داخل ہوں گے تو حضرت علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ تو اس طرح سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت علیہ السلام نے محمد اللہ علیہ وسلم کے استقبال حضرت علیہ السلام معراج تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتایا اللہ 50 نمازیں عطا، حضرت علیہ السلام کہا نعمت کو اللہ تعالیٰ 2 نمازیں ابھی نہیں پڑھتی، 50 نمازیں اللہ تعالیٰ کے علماء کرام اللہ علیہ وسلم سے واپس تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کا موقع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کیوں؟ ان کی نیکیوں والے پڑھنے میں رکھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پرچوں کا، جیسے ہی نیک اعمال نیکیوں والے پڑھنے کے اندر پرچی کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھیں گے، رکھتے ہی فوراً نیکیوں والا پڑھنا جھک جائے گا، گناہوں والا پڑھنا اڑنے لگے گا۔ وہ امتی آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ تو بتائیں اس پرچی میں کیا لکھا تھا، اتنی وزنی پرچی، اتنی وزنی پرچی کہ ہمارے گناہوں کے دفتر اتنے بڑے بڑے دفتر کہ زمین آسمان سے بھی بڑے دفتر، اتنے بڑے بڑے دفتر
ہلکے پڑ گئے، اور ایک پرچی کا وزن، چھوٹی سی پرچی کا وزن اتنا ہو گیا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور گناہوں کا پلڑا اڑنے لگا۔ یا رسول اللہ، اس پرچی میں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، دنیا کے اندر تم نے مجھ پر درود بھیجا تھا، آج میں نے وہی درود والی پرچی تمہارے نیکیوں کو پلڑے میں رکھ دی۔ تو اسی لیے فرمایا ہمیں چاہیے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، کثرت سے درود بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کریں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو بلائیں گے، چند لوگوں کو بلائیں گے، ان کو اپنی رحمت والی چادر میں ڈھانپ لیں گے۔ حشر کے میدان میں کھڑے لوگ ان لوگوں کو نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو چھپا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے فلاں جگہ پر فلاں گناہ کیا تھا، فلاں جگہ پر فلاں گناہ کیا تھا، فلاں علاقے میں فلاں گناہ کیا تھا، فلاں کمرے میں فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گھر میں بیٹھ کر فلاں گناہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ ان کو شمار کروائیں گے اور گنوائیں گے، اور یہ بندے ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے فلاں گناہ فلاں جگہ پر فلاں موقع پر کیا تھا، آج تو جہنم پکی ہو گئی، آج تو جہنم سے بچنا مشکل ہو گیا، جہنم میں داخلہ پکا ہو گیا۔ ڈرنے لگ جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے یہ خوف زدہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پروردگار وعدہ کرتا ہوں میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اس امت پر، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کی یہ رحمت ہوگی، اللہ کا یہ فضل ہوگا، اللہ کی یہ محبت ہوگی۔ بعض روایات میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو بلائیں گے، ان کو بھی اپنی رحمت والی چادر میں ڈھانپ لیں گے۔ حشر کے میدان میں کھڑے لوگ نہ ان کو دیکھ سکیں گے، نہ ان کی بات سن سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو چھپا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں سے تم نے جو فلاں گناہ کیا تھا اس کے بدلے میں میں نے اتنی نیکیاں دے دی، تم نے جو فلاں گناہ کیا تھا اس کے بدلے میں میں نے اتنا نیکیاں دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جو فلاں گھر میں گناہ کیا تھا، فلاں کمرے میں گناہ کیا تھا، فلاں جگہ پر گناہ کیا تھا، فلاں غار میں گناہ کیا تھا، فلاں پہاڑ میں گناہ کیا تھا، اے میرے بندو میں نے ان گناہوں میں سے ہر ایک گناہ کے بدلے میں اتنی نیکیاں دے دی جا دو، میں نے گناہ بھی معاف کر دیا اور گناہوں کے بدلے میں نیکیاں دے دی۔ پھر وہ بندے کہنے لگیں گے یا اللہ فلاں گناہ کا ذکر تو آپ نے کیا، جن گناہوں کا تو نے ذکر کیا ان کے علاوہ بھی گناہ ہے، یا اللہ فلاں جگہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں کمرے میں میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں جگہ پر فلاں گھر میں میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں پہاڑ کی غار میں فلاں گناہ کیا، فلاں پہاڑ پر میں نے فلاں گناہ کیا، یا اللہ زمین کے فلاں حصے پر میں نے فلاں گناہ کیا۔ گناہ اللہ کے سامنے بیان کرتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مسکرانے لگ جائے گا کہ ان کو تو چاہیے کہ گناہوں کو چھپائیں، چھپانا تو دور کی بات ہے، جب میں نے ان کو ہر گناہ کے بدلے میں نیکیاں دینے شروع کی انہوں نے گناہ گنوانے شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور میں نے تمہیں جنت عطا کر دی۔ یہ حمد اس امت کے ساتھ قیامت والے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس امت سے محبت کرے گا۔ تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ کل قیامت والے دن یعنی قرب قیامت میں، اب وہ وقت آ چکا ہے، جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ قیامت قریب آ چکی، قیامت کا وقت آ چکا ہے۔ اب ہم جو رہ رہے ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تک بھی دجال آ سکتے، اسلام آ سکتے، امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا وقت علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا، مسجد حرام میں
بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے علماء کرام امام مہدی علیہ السلام کو پہچانے اور جا کر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے عرب نہیں ہوں گے، سعودی عرب کے لوگ نہیں ہوں گے، مصر کے لوگ نہیں ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے ہیں، مشرق سے فوجی ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مشرق سے ایک ایسا قافلہ اٹھے گا مجاہدین کا، ایسے مسلمان اٹھیں گے جو ہندوستان پر حملہ کریں گے، ہندوستان کو فتح کریں گے، اور ہندوستان کے حکمرانوں کو جکڑ کر باندھ کر لے آئیں گے۔ باندھ کہتے ہیں کہ ہند ابھی نہیں ہوا، غزوہ ہند ہوگا قرب قیامت انشاءاللہ۔ اب غزوہ ہند قریب ہے۔ یہ جو ہے نا شیاطین کی طرح یہ ہندوستان کے حکمران مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اب یہ وقت آ چکا ہے، کسی وقت بھی مسلمان ان پر حملہ کر سکتے، کسی وقت بھی ہندوستان پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان کی دولت اور مال مسلمان جب ہندوستان پر حملہ کریں گے، ہندوستان کی دولت اور مال کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ دو کام کریں گے یہ مسلمان، ایک کہ ہندوستان کے حکمرانوں کو باندھ کر لے آئیں گے، اور دوسرا ہندوستان کی دولت اور مال کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہندوستان کے غزوہ میں، ہندوستان کی جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مقدار میں مال غنیمت عطا فرمائے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، گناہ نہ کریں، نافرمانی نہ کریں، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں دجال سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں کفر یا طاقتوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں شر اور فساد سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے دور رہیں، گناہوں کے قریب نہ جائیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بخشنے کو تیار، آج بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف کرنے کو تیار، آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار بیٹھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے رحمت کے ہاتھ ایسے کر کے بیٹھے، اپنے رحمت کے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک۔ ہم نے تو آج تک یہی سنا کہ رات کے وقت، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں، اس حدیث شریف میں یہ فرمایا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ہاتھ ایسے پھیلا کر بیٹھا ہے۔ کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اس کے توبہ قبول کروں، اس کے تمام گناہوں کو معاف کروں۔ کوئی ہے روزی طلب کرنے والا، اس کو میں روزی عطا کروں۔ کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، اس کی بخشش کر دوں، تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ کوئی ہے بیماری سے شفا طلب کرنے والا، میں اس کی تمام بیماریوں سے شفا عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی رحمت کے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں کہ کس وقت میرا بندہ آئے اپنے بندے کو پکڑ کر میں اپنے سینے سے لگا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، اے شیطان یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا، تو مردود ہے، میری تجھ پر قیامت تک لعنت۔ پھٹکار شیطان نے کھڑے ہو کر چیلنج کی، فبعزتی، اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں، تمام تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تیرا نافرمان بنا دوں گا۔ میں ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے حملہ کروں گا، ان کے اوپر سے حملہ کروں گا، ان کے نیچے سے حملہ کروں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا، سیدھے راستے پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، ان کو سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا، ان کو پکڑ پکڑ کر، گھسیٹ گھسیٹ کر، سیدھے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر لگا دوں گا، جہنم کے راستے پر لگا دوں گا، تیرے نافرمانی کے راستے پر لگا دوں گا، تیرا غدار بنا دوں گا، تیرا نافرمان بنا دوں گا۔ اے میرے پروردگار میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے شیطان
اپنی پوری طاقت خرچ کر، جا، پورا زور لگا، بس تفزیز من استطاعت منہم بصوتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اپنی آواز کے ذریعہ، گانے بجانے کے ذریعہ، ڈھول ڈھمکی کے ذریعہ، بین باجی کے ذریعہ، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا کنجریوں کے ناچ کے ذریعہ جا، پورا زور لگا، پوری طاقت خرچ کر دے میرے بندوں کو گمراہ کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیادہ فوج کو بھی اپنے ساتھ ملا لے، سوار فوج کو بھی اپنے ساتھ ملا لے، پوری دنیا کے کافروں کو اپنے ساتھ ملا لے، پوری دنیا کے کافر بادشاہوں کو اپنے ساتھ ملا لے، پوری دنیا کے سائنسدانوں کو اپنے ساتھ ملا لے، پوری دنیا کی دولت کو اپنے ساتھ ملا لے، پوری دنیا کے ہیرے جواہرات کو جمع کر لے، پوری دنیا کے فوجوں کو جمع کر لے، پوری دنیا کے اسلحے کو جمع کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی طاقت دنیا میں ہے اتنی طاقت اور بڑھا لے، اور بڑھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا پورا زور لگا کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر، یاد رکھ میں تجھے بھی پکڑوں گا، تیری اتباع کرنے والوں کو پکڑ کر جہنم کو بھر دوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نے ایک قسم اٹھائی اور کہا اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا اے شیطان تو نے ایک قسم اٹھائی ہے، میں 5 قسمیں اٹھاتا ہوں، بعزتی میری عزت کی قسم، بجلالی میرے جلال کی قسم، بعلو شانی میرے بلندی شان کی قسم، برتفاع مکانی میرے بلندی مرتبہ کی قسم۔ اللہ نے فرمایا شیطان تو نے ایک قسم اٹھائی، میں 5 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں میرا بندہ 100 سال تک گمراہ کرے گا، میرے بندوں کو 100 سال تک گمراہ کرتا رہے گا، میرے بندے 100 سال تک نافرمانی کریں گے، میرے بندے 100 سال تک گناہ کریں گے، میرے بندے 100 سال تک میرے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے رہیں گے، 100 سال کے بعد ایک بار آ کر کہیں گے یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہم نے گناہ کیا، تیری نافرمانی کی، ہم بھول گئے، ہم بھٹک گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے، اے ہمارے پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے نافرمانی ہو گئی، اے میرے پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ایک بار کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں اے شیطان میں 5 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں میں اپنے بندوں کے 100 سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں، میں اپنے بندوں کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اے شیطان جا میرے بندوں کو جتنا گمراہ کرنا ہے گمراہ کر۔ اسی لیے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان آدمی شراب کی بوتل لے کر آ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت کوڑا اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، کوڑا لے کر جا رہے اور نقل سزا دیتے تھے، یہ نہیں عدالت میں مقدمہ ہوگا جیسے آج کل رواج ہے، ہاں جی کسی نے زیادتی کی اس کے خلاف جا کر عدالت میں مقدمہ کرو، ہاں جی ہفتہ گزر گیا فیصلہ نہیں ہوا، 2 ہفتے گزر گئے فیصلہ نہیں ہوا، 3 ہفتے گزر گئے، مہینہ گزر گیا، 4 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، کئی سال گزر گئے، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اس کا فیصلہ جج صاحب نہیں کر سکے، دھکے کھا کھا کے پیچھے ہٹ گئے۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں کوڑا اپنے ہاتھ میں رکھتے نقل سزا دیتے، نقل سزا۔ جب اس نوجوان نے دیکھا میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف لا رہے ہیں، وہ تو شراب کی بوتل دیکھ کر مجھے فوراً سزا دیں گے، مجھے نقل سزا دیں گے، آج میری خیر نہیں، میں نہیں بچوں گا۔ دل میں اللہ سے رابطہ کیا اے میرے پروردگار آج کے دن مجھے عمر سے بچا لے، آج کے دن مجھے اس خلیفہ سے بچا لے، اس خلیفہ کے کوڑوں سے بچا لے، اس کی مار سے بچا لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج سے توبہ کرتا ہوں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ دل میں اللہ سے رابطہ کیا، دل میں توبہ کی، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ شرابی آدمی ہاتھ میں شراب کی بوتل، یقینی شراب ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ساتھ ہے، قریب ہے، پوچھا
اللہ کے بندے نوجوان، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نوجوان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، اچانک نکل گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سرقہ ہے۔ نوجوان کی زبان سے نکل گیا یہ سرقہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بوتل لی، ڈھکن کھولا، اس کو چکھا۔ اس نوجوان نے سچے دل سے توبہ کی، اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا، اس شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ جی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی چکھا، وہ تو سرکہ تھا، فرمایا یہ لو بوتل، چلے جاؤ۔ سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس نوجوان کے لیے ایک بہت بڑا انعام تھا۔ آج بھی اللہ وہی ہے، آج اللہ کی طاقت وہی ہے، آج بھی اللہ کی محبت اور پیار اپنے بندوں کے لیے وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا۔ لیکن ہمیں اپنے اعمال بدلنے پڑیں گے، ہمارے اپنے اعمال تبدیل کرنے پڑیں گے، نیکیاں کرنی پڑیں گی، اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی مدد کرنے کو تیار ہے جیسے صحابہ کرام کی مدد کرتا تھا۔ جی صحابہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا 3000 کا لشکر ہے، رومیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ مقابلے کے اندر 1,00,000 کا لشکر ہے دشمن کا، رومیوں کا 1,00,000 کا لشکر ہے، اور یہ صحابہ 3000 ہیں۔ جنگ ہو رہی، شکست ہونے لگی۔ صحابہ کرام نے جنگ لڑتے لڑتے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، یا رب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے رب، ہماری مدد فرما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آسمان پھٹا، آسمان کے اندر سے ایک فرشتہ نکلا، اس نے آ کر ندا دی اور کہا ابشر یا امت محمد، ابشر یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کی مدد آ چکی، اللہ کی مدد آ چکی، تمہیں خوشخبری ہو۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے، ان دروازوں سے اللہ کے فرشتے نکلے، گھوڑوں پر سوار تھے، پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، تلواریں اٹھائی ہوئی تھی، اور آئے اور اس لشکر کے اندر غائب ہو، کافروں کے لشکر میں غائب ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے ہی وہ اللہ کے فرشتے ان کافروں کے لشکر میں غائب ہوئے، تھوڑی ہی دیر میں ہم نے دیکھا کافروں کا 1,00,000 کا لشکر دوڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، میدان جنگ کو چھوڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد بھیجی، ان پر ایسا خوف مسلط ہوا، ایسا خوف طاری اللہ تعالیٰ نے کر دیا کافروں پر کہ کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، مسلمانوں سے خوف کھانے پر مجبور کر دیا، مسلمانوں سے خوف زدہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی اللہ کی طاقت وہی ہے، اگر ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں، ہمارے اعمال اگر درست ہو جائیں، اللہ کی طاقت آج بھی وہی، آج بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی طرح مدد کرنے کو تیار کھڑا ہے، لیکن ہمارے اعمال صحیح ہونے چاہیے، اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ تو اسی لیے بھائی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بے پناہ پیار کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک گویہ تھا، گویہ جو گانے گایا کرتا تھا، گانے گا کر روزی کا انتظام کیا کرتا تھا۔ جوانی میں گانے گاتا، لوگ گانے سنتے اور اس کی مدد کیا کرتے تھے۔
یہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ بوڑھا ہو گیا، آواز ختم ہو گئی، اب خوبصورت آواز میں خوبصورتی ختم ہو گئی، خوبصورتی نہیں ہے، لوگوں نے سننا چھوڑ دیا۔ جنت البقیع میں جو مسلمانوں کا قبرستان تھا، قبرستان میں گیا، جھاڑیوں میں بیٹھ کر رونے لگا، اے میرے پروردگار، میری آواز اچھی تھی، خوبصورت تھی، لوگ گانے سنتے تھے، یہی میرا ذریعہ معاش تھا، اے میرے پروردگار، میرے آواز میں خوبصورتی ختم ہو گئی، اے میرے پروردگار، میری روزی کا انتظام فرما دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سو رہے ہیں، تو کسی آواز دینے والے نے آواز دی، عمر، میرا بندہ جنت البقیع کی جھاڑیوں میں بیٹھا ہے، جا اس کی مدد کر۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، ایسے اٹھے، جوتا نہیں پہنا، دوڑ لگا، اللہ اکبر، جوتا نہیں پہنا، دوڑ لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، وقت کا بادشاہ، اللہ نے وقت کے بادشاہ کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے بندے کا تعاون کرو، میرے بندے کی نصرت کرو، میرے بندے کی مدد کرو، ضرورت مند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع قبرستان میں پہنچے تو اس گویے نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا، بھاگنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے بندے کھڑا ہو جا، میں تیری مدد کرنے کے لیے آیا، میں تیری ضرورت پوری کرنے کے لیے آیا۔ گویا رک گیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، بوسہ دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بتا تیری کیا ضرورت؟ اس گویے نے کہا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس پروردگار کو تو نے پکارا وہ اس نے تیری بات سن لی، تیری ضرورت کو سن لیا، اس پروردگار نے تیری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اس گویے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ آج تک میں نے اپنے پروردگار کو نہیں بلایا، اللہ کی نافرمانی کی، گانے گائے، غدار بنا رہا، آج ایک بار میں نے اپنے پروردگار کو بلایا اور اللہ تعالیٰ نے وقت کے بادشاہ کو میری ضرورت پوری کرنے کے لیے بھیج دیا۔ خوشی میں آ کر چیخ ماری اور وہیں سے دنیا سے رخصت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، روح پرواز کر گئی۔ میرا پروردگار میری اتنا سنتا کہ میں نے ایک پکار ماری، ایک پکار کی، اے میرے پروردگار میری ضرورت پوری کر دے۔ اللہ نے عام بندے کو بھی نہیں بھیجا، وقت کے بادشاہ کو میرے پاس بھیج دیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شروع کر دو، اندر بھی سکون مل جائے گا، اندر بھی راحت مل جائے گی۔ تو ایک وقت آیا، جنید جمشید کبھی ہاں جی گلوکاری کو چھوڑ کر آتے تو توبہ کرتے، ہاں جی، اور کہتے آج کے بعد گلوکاری کے لیے نہیں جاؤں گا، گانے نہیں گاؤں گا۔ جب بھوک آتی تھی پھر بھاگ جاتے تھے، بھوک آتی تھی پھر بھاگ جاتے تھے، غربت آتی تھی پھر بھاگ جاتے تھے۔ مولانا طارمی صاحب کے ساتھ رہنے والے لوگ کہتے تھے، مولانا اب اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، یہ منافق ہے۔ مولانا طارمی صاحب فرماتے تھے، منافق یہ نہیں ہے، منافق تم ہو۔ یہ بیچارہ پریشان ہے، یہ بیچارہ مجبور ہو کر دوڑے لگاتا ہے، مجبور ہو کر چلا جاتا ہے، مجبور ہونے کی وجہ سے جاتا ہے، اور تم کہتے ہو یہ منافق ہے۔ یہ منافق نہیں ہے، منافق تم ہو۔ تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہی سمجھایا، یہی بتایا، کیسی طریقے سے ہم ان لوگوں سے پیش آئے؟ مولانا طارمی صاحب فرماتے یہ سٹیج پر کھڑے ہو کر گانے گا رہا ہوتا تھا اور سٹیج کے قریب ہماری گاڑی انتظار میں ہوتی تھی کہ یہ گانا گا کے فارغ ہو، ہماری گاڑی اٹھائے اور مسجد میں لے کر آئے۔ جیسے ہی وہ سٹیج سے اترتا تھا یہ گاڑی اس کو اٹھاتی اور اٹھا کر سیدھا مسجد میں لے آتی تھی، پھر ہم اس کو سمجھاتے تھے۔ تو بہرحال
جس طرح جسم کی غذا ہوتی ہے اسی طرح روح کی بھی غذا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اثر رکھا ہے کہ دل کو سکون پہنچتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اصل جو سکون اللہ نے رکھا ہے وہ قرآن میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار میرے ذکر کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کہیں سے بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اسی طرح یہی وجہ ہے، ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نوافل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے، تلاوت کو سنا، پھر آگے بڑھ گئے، مسجد نبوی میں آئے، فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ اکرام سے فرمانے لگے، او میرے صحابہ، آج میں نے ایک صحابی کی، فلاں صحابی کی تلاوت سنی ہے، وہ نوافل میں تلاوت کر رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آسمانوں میں اللہ کے فرشتے اس کی تلاوت سن کر رو رہے تھے، اللہ کے فرشتے اس کی تلاوت سن کر رو رہے تھے، اللہ کے فرشتے اس کی تلاوت سن کر رو رہے تھے۔ ایک آدمی مسجد نبوی میں، ایک آدمی مدینہ منورہ میں سامان بیچنے کے لیے آیا، مدینہ میں سامان بیچ رہا ہے، سارا سامان بک گیا، ایک غلام نہیں بک رہا۔ ایک دن گزر گیا، غلام نہیں بکا، دوسرا دن گزر گیا، غلام نہیں بکا، کئی دن ہو گئے، غلام نہیں بک رہا۔ یہ غلام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، گرمی کی شدت ہے، پسینے سے شرابور ہے، یہ مالک پریشان ہے کہ اس غلام کو کوئی نہیں خرید رہا، اس غلام کا کوئی خریدار آ ہی نہیں رہا۔ تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ غلام کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ غلام بھی پریشان، آقا بھی پریشان۔ ایک لڑکی کو پتہ چلا، مالدار لڑکی تھی، اس کو پتہ چلا کہ غلام کو کوئی نہیں خرید رہا، مالک پریشان ہے، غلام بھی پریشان ہے۔ اس نے ترس کھا کر وہ غلام خرید لیا۔ مدینہ منورہ میں، اس سے پہلے یثرب کہتے تھے، اس یثرب میں بات مشہور ہو گئی کہ فلاں لڑکی نے ترس کھا کر ایک غلام کو خریدا ہے، فلاں لڑکی نے ترس کھا کر ایک غلام کو خریدا ہے۔ تو حضرت ابو حذیفہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، ان کو پتہ چلا کہ فلاں لڑکی نے اس غلام کو ترس کھا کر خریدا ہے۔ تو حضرت ابو حذیفہ کو یہ بات پسند آئی، اس کی رحم دلی پسند آئی، تو اس لڑکی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ لڑکی نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، غلام کو بھی ساتھ لیا، لڑکی کو بھی ساتھ لیا، مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دوست تھے، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ملاقات ہوئی، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، آپ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، آپ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں، خیر کیا بات ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا، جی ہاں میں بدل چکا ہوں۔ کیوں؟ میں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا، میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو حذیفہ نے کہا، یا عثمان مجھے بھی اپنے محبوب کے پاس لے چل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، تو کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، گھر میں واپس آئے، بیوی کو آ کر کہا، میں تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ غلام سے کہا
میں تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو بیوی اور غلام نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور دین اسلام قبول کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلام سے، سالم غلام سے فرمایا اب تو مسلمان ہو چکا ہے، تیرا غلام رہنا مناسب نہیں ہے، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ قرآن کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے، کلمہ پڑھنے کی برکت سے یہ سالم غلام آزاد ہو گئے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے کہا میرا یہاں پر کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، میں کہاں جاؤں گا، اسی لیے میں آپ کے پاس سے نہیں جاتا، میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ جتنا قرآن مجید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا تھا سارا یاد کر دیا۔ ہجرت کا موقع آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں۔ اکثر صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اکثر صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے۔ جب مدینہ میں پہنچے اب نماز کون پڑھائے، جماعت کون کرائے؟ مکہ مکرمہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، جماعت کرایا کرتے تھے، اب مدینہ منورہ کے اندر کون نماز پڑھائے؟ یہ بات چلی مسلمانوں میں، تو تمام مسلمان اس بات پر متفق ہو گئے کہ سالم ہمیں نماز پڑھائے۔ سالم ایک وقت تھا کہ غلام تھا، کوئی خریدنے کو بھی تیار نہیں، کوئی ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں، کوئی ساتھ لے جانے کو تیار نہیں، کوئی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانے کو تیار نہیں۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، قرآن کی برکت سے، قرآن مجید کو یاد کرنے کی برکت سے، قرآن مجید حفظ کرنے کی برکت سے آج وہ وقت آ چکا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ، اکابر صحابہ سالم غلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سالم غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بن کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، عمر بن خطاب جیسی ہستی، جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس سر پر نبوت کا تاج سجایا جاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی بھی سالم رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ۔ اب سالم رضی اللہ تعالی عنہ پورے مدینہ کے امام۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے، امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر سے ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کہاں تھی، دیر کیوں کر دی، دیر سے کیوں آئی؟ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، مسجد نبوی میں ایک صحابی بڑی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اس کی تلاوت سننے میں مگن ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا وقت اتنا زیادہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا عائشہ چلو اکٹھے چلتے ہیں، جا کر اس صحابی کی تلاوت سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ لی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چل پڑے۔ چلتے چلتے مسجد نبوی کے قریب جا کر خاموشی سے اور چھپ کر سننے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سالم کی تلاوت سن رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سالم کی تلاوت سنتے سنتے فرمانے لگے اے سالم، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ جیسے انسان کو میری امت میں پیدا فرمایا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تجھ جیسا انسان میرا امتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا کہ اسی سالم کو ساتھ بٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اسی سالم کو ساتھ بٹھا کر کوئی کھانا کھلانے کو تیار نہیں، اپنے دسترخوان پر بٹھانے کو تیار نہیں، اپنے قریب بٹھانے کو تیار نہیں، ساتھ لے جانے کو تیار نہیں۔
آج وہ وقت آ چکا کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، سید الاولین والآخرین، احمد مشتبہ، محمد مصطفیٰ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دنیا اور آخرت کے سردار فرما رہے ہیں، جنت کے سردار فرما رہے ہیں، تمام نبیوں کے نبی فرما رہے ہیں، تمام رسولوں کے رسول فرما رہے ہیں، دنیا اور آخرت کے پیغمبر فرما رہے ہیں، اے سالم میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تجھ جیسے انسان کو میرا امتی بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ قرآن کی برکت، قرآن کی وجہ سے، قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سالم کو یہ عزتیں عطا کی، یہ قرآن کی برکت سے عزتیں ملی۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عزتیں رکھی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس کو سنے بغیر، جس کو پڑھے بغیر، جس کو سمجھے بغیر انسان رہ نہیں سکتے۔ اسی طرح فرمایا ایک مرتبہ نجاشی بادشاہ، صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ جب حبشہ میں پہنچے، قریش مکہ کو پتہ چلا مسلمان تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر قریش کے لوگ، مکہ مکرمہ کے سردار صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، صحابہ کرام پر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے۔ ان تکلیفوں سے، اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ جب حبشہ میں یہ پہنچے، قریش مکہ کو پتہ چلا کہ کافی سارے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں، تو پیچھے انہوں نے، قریش کے لوگوں نے ایک وفد بھیجا حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے پاس کہ یہ لوگ ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے مکہ کے لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ جب یہ وہاں پر پہنچے، نجاشی بادشاہ نے کہا میں ایسے حوالے نہیں کر سکتا جب تک میں ان سے بات نہ سنوں۔ مسلمانوں کو بلایا، قریش مکہ کے سردار بھی وہاں پر بیٹھے نجاشی بادشاہ کے سامنے، دوسری طرف مسلمانوں کو بلایا، مسلمان وہاں پر پہنچے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ متکلم تھے، تمام مسلمانوں نے متفق ہو کر کہا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے نجاشی بادشاہ سے گفتگو اور بات چیت کرنی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی آگے بڑھے، انہوں نے سورۃ المریم کی تلاوت شروع کر، سورہ مریم کی تلاوت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ فرمایا، سورہ مریم، اسی لیے اس سورت کو سورہ مریم کہتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، نجاشی بادشاہ رونے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ وہ عیسائی تھا، نجاشی بادشاہ بھی عیسائی تھا، تو وہ رونے لگ گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور نجاشی بادشاہ رو رہا، اتنا روئے اتنا روئے، اور اس کے وزراء بھی اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں آنسو سے تر ہو گئیں۔ نجاشی بادشاہ کے آنسو سے ان کی داڑھی تر ہو گئی، اتنا روئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلاوت ختم کی، نجاشی بادشاہ نے کہا میرا فیصلہ ہے۔ قریش مکہ سے کہا، قریش کے لوگوں سے کہا، قریش کے سرداروں سے کہا میں یہ مسلمان تمہارے حوالے کبھی نہیں کر سکتا، ہرگز میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ قرآن کی برکت تھی، قرآن کا اثر تھا کہ نجاشی بادشاہ پر قرآن مجید کا ایسا اثر ہوا، بالآخر وہ نجاشی بادشاہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بن گیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا عاشق اور محب بن گیا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اثر تھا، یہ قرآن مجید کی تاثیر تھی۔ اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل بھی ہم نے کیا
اور اس کی حفاظت بھی قیامت تک ہم کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کو نازل بھی ہم نے کیا اور قیامت تک اس قرآن مجید کی حفاظت بھی ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کیسے حفاظت فرمائی؟ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ، ظالم گورنر، بنو امیہ کا گورنر ہے، بڑا ظالم ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، 70-80 ہزار بے گناہ مسلمانوں کو شہید کرتا ہے، 70-80 ہزار سے بھی زیادہ، بلکہ بعض علماء فرماتے 1 لاکھ سے بھی زیادہ بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس وقت کے اکابر تابعین کو شہید کیا، اولیاء اللہ کو شہید کیا، علماء اکرام کو شہید کیا۔ حجاج بن یوسف نے، اتنا بڑا ظالم تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر سرتن سے جدا کر دیتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید فرقان حمید پر اعراب لگوائے، پہلے نقطے بھی نہیں تھے، زبر زیر پیش بھی نہیں تھے، جزم شد بھی نہیں تھی، یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ حتیٰ کہ نقطے بھی نہیں تھے، با اور تا اور فا اور خا اور جیم کے نقطے بھی نہیں تھے، نقطے بھی حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ ظالم بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن کا کام لیا؟ اللہ اکبر، قرآن کی حفاظت کا کام لیا۔ قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اور کس کے ہاتھ سے کر رہا ہے؟ کس کے ذریعے کر رہا ہے؟ وقت کے ظالم بادشاہ کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ نقطے لگا رہے، اعراب لگا رہے۔ یہودیوں نے سوچا اب موقع ہے، اب موقع ہے، اپنی بات پوری کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں حضرات چلتے چلتے یہودیوں کی ایک بستی میں پہنچے۔ ان بستی والوں سے جا کر کہا ہم نے رات رہنی ہے، ہمیں رات رہنے دو اپنے پاس۔ تو انہوں نے میزبانی کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے، ان یہودیوں نے اپنے نبی کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، اپنے نبی کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، اپنے نبی کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا، اپنے نبی کو کچھ کھلانے سے انکار کر دیا، اپنے نبی کو اپنی بستی میں رات گزارنے سے انکار کر دیا، اپنے ہی نبی کو رات کے وقت میں بستی سے نکال دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُ، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ہی نبی کو بستی سے نکالا، اپنے ہی نبی کی مہمان نوازی نہیں کی، یہ کلک ہماری پیشانی پر ہے اور قیامت تک یہ کلک رہے گا، یہ سیاہ نقطہ ہماری پیشانی پر قیامت تک رہے گا، اور لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے، لوگوں میں بیان کیا جائے گا کہ ان یہودیوں نے اپنے ہی نبی کو ٹھکرا دیا، اپنے ہی نبی کو دھکے دے کر اپنی بستی سے نکال دیا۔ تو اب موقع ہے، موقع غنیمت ہے، اس کو غنیمت سمجھے، یہ تھوڑی تبدیلی کروا دی۔ یہودیوں نے اپنے علماء کا ایک وفد بھیجا، بڑے تحفے تحائف تیار کر کے دیے۔ یہ علماء کا وفد، یہودی علماء کا وفد، بڑے قیمتی اور اعلیٰ قسم کے تحفے تحائف لے کر آئے، اور آ کر حجاج بن یوسف کے حوالے کیا، اور حجاج بن یوسف سے کہنے لگے یہ تحفے تحائف ہم آپ کے لیے لے کر آئے، سونے چاندی ہیرے جواہرات، بڑے قیمتی اور بڑی مالیت کے تحفے تحائف ہیں، آپ کے لیے ہم لے کر آئے، قبول فرما لیں۔ اور اس کے لیے ہماری ایک ہی گزارش ہے، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، فَأَبَوْا، با کے نیچے نقطہ ہے ایک، اس کو کاٹ دیں، اس کو اٹھا کر اوپر لگا دیں، اور ایک اور نقطے کا اضافہ کر دیں، تو یہ بن جائے گا فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ با والا نیچے والا نقطہ، با کا نیچے والا نقطہ اٹھائیں، اوپر رکھ دیں، ایک اور نقطے کا اضافہ کر دیں، فَأَبَوْا کی جگہ پر فَأَتَوْا ہو جائے گا،
بس اتنا سا کام کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کا معنی کہ ان یہودیوں نے اپنے نبی کو اپنی بستی سے نکال دیا، اپنے نبی کے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اور فَأَتَوْا کا معنی ہے کہ ان یہودیوں نے اپنے نبی کے مہمان نوازی کی، اپنے نبی کو اپنی بستی میں رات گزارنے کی اجازت دی۔ فَأَبَوْا کی جگہ پر فَأَتَوْا ہو جائے گا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا تم ٹھہرو میں آ رہا ہوں۔ وہ ٹھہرے، حجاج بن یوسف اندر گیا، تلوار اٹھائی اور آتے ہی فوراً تمام یہودی علماء کے سر تن سے جدا کر دیا، سب کو قتل کر دیا۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا، رونے لگا اور کہنے لگا میں ظالم ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، بڑے ظلم رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا، اولیاء اللہ کو شہید کیا، علماء کو شہید کیا، 1,00,000 سے زائد بے گناہ مسلمانوں کو میں نے شہید کر دیا، چھوٹی چھوٹی بات پر مسلمانوں کو شہید کرتا رہا، بڑا ظالم ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اتنا بڑا ظالم نہیں ہوں کہ اللہ کے قرآن میں، اللہ کے کلام میں تحریف کروں اور تبدیلی کروں۔ ان ظالموں نے مجھے اتنا بڑا ظالم سمجھ لیا۔ جو بھی انسان مجھے آ کر کہے گا کہ قرآن مجید میں تبدیلی کرو، میرا اس کے لیے فیصلہ یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ حجاج بن یوسف نے تمام یہودی علماء کے سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، قرآن مجید کو نازل بھی ہم نے کیا اور قیامت تک اس کی حفاظت بھی ہم کریں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو حفاظت علماء کے ذریعے سے کرا دے، اللہ چاہے اولیاء اللہ کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کرائے، اگر اللہ چاہے حفاظ کے ذریعہ سے، قاریوں کے ذریعہ سے قرآن مجید کی حفاظت کرائے، اگر اللہ چاہے تو بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کرائے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ